اللہ 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 اللہ۔ فصل ای ھذا فصل فی دباغت الجلد، یہ فصل چمڑے کو دباغت دینے کے بیان میں۔ فرماتے ہیں یطہر جلد المیتۃ بالدباغۃ الحقیقیۃ، یطہر پاک ہو جائے گا، جلد المیتۃ مردار کا چمڑا، بالدباغۃ الحقیقیۃ دباغت حقیقیہ کے ذریعے، کالقرض جیسے کیکر، وبالحکمیۃ اور دباغت حکمیہ کے ذریعے، کالتطریب جیسے تراب یعنی مٹی لگانا، والتشمیس اور دھوپ میں شمس میں سکھانا، الا جلد الخنزیر والآدمی، سوائے خنزیر کے چمڑے کے اور آدمی کے چمڑے کے۔ اب مسئلہ سمجھ لیجئے، بیان یہ کرنا ہے یہ جو چمڑا ہوتا ہے جانوروں کا جو چمڑا ہوتا ہے، جیسے بکری ہے، بکرا ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، ہرن ہے، جو بھی حلال جانور ہے، ان کو جب شرعی طور پر ذبح کیا گیا، ایک بندہ مومن بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر ذبح کر دے، تو ذبح کرنے کے ذریعے گوشت بھی حلال ہے، پاک ہے، اور چمڑا بھی پاک ہو گیا۔ اگر شرعی طور پر ذبح کیا گیا تو چمڑا پاک ہو گیا، چمڑا بکرا ذبح کیا، چمڑا اتارا، چمڑا پاک ہے۔ ہاں اگر بہتا ہوا خون اس کو الگ سے لگ گیا تو بہتا ہوا خون ناپاک ہے، خون لگنے کی وجہ سے وہ ناپاک ہوگا، خون صاف کر دو، دھل دو، پھر سے پاک ہے۔ تو اگر شرعی طور پر حلال جانور ذبح کیا گیا تو ذبح کرنے سے ہی اس کا چمڑا پاک ہے، یہ تو آسان سی بات ہے۔ اگر حلال جانور مر گیا، بکری تھی مر گئی، یا گائے تھی مر گئی، یا بھینس تھی مر گئی، اب اس کا چمڑا کام میں لانا چاہتے ہیں تو کیسے یہ پاک ہوگا؟ تو مردار کا گوشت بھی نجاست غلیظہ ہے، مسئلہ آپ نے پیچھے پڑھا، اس کا چمڑا بھی ناپاک ہے۔ اب یہ پاک کیسے ہوگا؟ تو مردار کے چمڑے کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے دباغت دی جائے گی۔ کیا دباغت کا مطلب یہ ہوتا ہے اس چمڑے سے ناپاکی، گندگی کو اور بدبو دینے والے اثرات کو ختم کرنا۔ جو بدبو آتی ہے نا، اس کا چمڑے کا اپنا پانی ہوتا ہے، ایک اثر ہوتا ہے، اس کو ختم کر دینا ہے تاکہ اس میں سے بدبو چلی جائے۔ تو دباغت کے ذریعے مردار کے چمڑے کو پاک کر سکتے ہیں، دباغت کے ذریعے مردار کے چمڑے کو پاک کر سکتے ہیں۔ دباغت دو طرح کی ہے، ایک دباغت حقیقیہ اور ایک دباغت حکمیہ۔ دباغت حقیقیہ جیسے کہ جانور مردار ہو گیا، مر گیا، چمڑا نکالا، قصائی لوگ پھرتے تھے، علاقے ان کے بٹے ہوتے تھے، جو بھی پتہ لگا فلاں جانور فلاں جگہ مرا ہے، پہنچتے تھے، اس کا چمڑا نکال کے لے جاتے تھے، دیکھا ہوگا شاید، وہ چمڑا لے جاتے ہیں۔ تو اس کو دباغت دی جائے، اگر دباغت حقیقیہ دی جائے تو کیسے؟ کیکر، کیا؟ ببول، یہ ببول جو ہوتے ہیں کئی کوالٹی کے ہوتے ہیں درخت، ان کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں، تو انہی میں سے کیکر ہے۔ ببول کے پتے لگا کر رگڑ کر دباغت دیتے ہیں۔ ببول کے پتے لگانے سے اس کے جو اثرات ہیں، جو گندگی ہے اور جو بدبو کی چیزیں ہیں وہ سب نکل جاتی ہیں، چمڑا پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو ببول کے پتوں کے ذریعے بھی دباغت دی جاتی ہے، یہ ہے دباغت حقیقیہ۔ کیا ہے دباغت حقیقیہ؟ کیونکہ ان میں ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ اس کی بدبو کو دور کر دیتے ہیں ببول کے پتے، تو ببول کے پتوں کے ذریعے بھی دباغت دی جاتی ہے، یہ دباغت حقیقیہ۔ اور ایک ہے دباغت حکمیہ۔ تو دباغت حقیقیہ تو یہی ہے، چمڑا نکالا، اس پر ببول کے پتے خوب اچھے طریقے سے رگڑے
اور صاف کر دیا، جس کی وجہ سے چمڑے سے جو اثرات ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں، پھر اس میں بدبو نہیں آتی، پاک ہو گیا۔ دباغت حکمیہ، چمڑا بچھا کر اس پہ مٹی لگائی جائے، خوب مٹی رگڑ کے وہ ہٹا دی جائے، اور مٹی ڈالی جائے، اس کو رگڑا جائے، ہٹا دیا جائے، تو یہ دباغت حکمیہ ہے۔ اس طرح بھی چمڑا پاک ہو جاتا ہے۔ یا چمڑے کو صاف کر کے دھوپ میں رکھا جائے، سکھا لیا جائے، تو دھوپ میں سکھانے سے بھی چمڑا، یہ کس کے چمڑے کی بات چل رہی ہے؟ مردار کے چمڑے کے۔ حلال کا چمڑا تو ذبح کرتے ہی پاک ہو گیا، سکھاؤ مت سکھاؤ، پاک ہو گیا، لیکن اس کو سکھایا جائے گا۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دباغت حقیقیہ کے ذریعے بھی مردار کا چمڑا پاک ہو جاتا ہے، اور دباغت حکمیہ کے ذریعے بھی مردار کا چمڑا پاک ہو جاتا ہے۔ یہ فرق یاد رہے، جو حلال کیا گیا، حلال جانور شرعی طور پر ذبح کیا گیا، وہ تو ذبح کرتے ہی چمڑا پاک ہو گیا، لیکن پھر بھی خراب ہونے سے بچانے کے لیے اس کو سکھانا پڑتا ہے، ورنہ تو حلال جانور کا پاک چمڑا بھی ہوگا، اگر اسے ایسے ہی لپیٹ کے رکھ دو گے تو پھر سکھاؤ گے نہیں تو بدبو آنے لگے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دباغت کے ذریعے مردار جانوروں کا چمڑا پاک کیا جاتا ہے اور وہ پاک ہو جاتا ہے۔ دباغت ایک دباغت حقیقیہ ہے اور ایک دباغت حکمیہ ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے دباغت حقیقیہ اور دباغت حکمیہ میں؟ دباغت حقیقیہ کے بارے میں فرماتے علماء، جیسے کہ ببول کے پتوں کے ذریعے دباغت دی گئی، یہ دباغت حقیقیہ ہے، یہ چمڑا اب سوکھ گیا، پاک ہے۔ یہ جب پانی میں پڑ جائے تو بھی پاک ہی رہے گا، اگر بھیگ جائے تو بھی پاک ہی ہے۔ لیکن وہ چمڑا جسے دباغت حکمیہ دی گئی، جیسے مٹی لگا کر صاف کیا گیا تھا یا دھوپ میں سکھا لیا گیا تھا، یہ چمڑا جسے دباغت حکمیہ دی گئی ہے، اگر پانی میں پڑ جائے تو اس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ یہ اب ناپاک ہو جائے گا، جب تک سکھا نہ لو یا پاک نہ کرو۔ اور اسی بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ جسے دباغت حکمیہ دی گئی ہے پانی میں پڑنے کے بعد بھی پاک رہے۔ دونوں قول ہیں، جس چمڑے کو دباغت حکمیہ دی گئی اس کے بارے میں دو قول ہے، لیکن فتویٰ اسی پر ہے دباغت حکمیہ بھی جسے دی گئی ہے وہ بھی پانی میں پڑنے کے بعد ناپاک نہیں ہوگا، یعنی دونوں کا حکم ایک ہے۔ لیکن پہلے میں بالاتفاق یہ قول ہے کہ پانی لگنے کے بعد، پانی میں پڑنے کے بعد بھی پاک رہے گا، دوسرے والے میں اختلاف ہے، یہ فرق ہوتا ہے۔ تو یہاں تک معلوم ہو گیا کہ اگر حلال جانور ہے اس کو شرعی طور پر ذبح کیا گیا تو اس کا چمڑا حلال کرنے سے ہی، اور اگر جانور مر گیا، مردار ہو گیا، پھر اس کے چمڑے کو دباغت حقیقیہ دے دی گئی یا دباغت حکمیہ دے دی گئی، وہ چمڑا پاک ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، یطہر جلد المیتۃ بالدباغۃ الحقیقیہ، مردار کا چمڑا پاک ہو جاتا ہے دباغت حقیقیہ کے ذریعے، کل قرض، جیسے کیکر کے ذریعے۔ کیا ہے القرض مانے؟ کیکر، یہ ببول کے ہی درخت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کل قرض جیسے کیکر، یعنی جیسے کیکر کے پتوں سے دباغت دی جائے تو یہ دباغت حقیقیہ ہے۔ وبالحکمیہ اے وبالدباغت الحکمیہ، اور مردار کا چمڑا پاک ہو جاتا ہے دباغت حکمیہ کیا ہوگی؟ اس کی مثال دی، کت تطریب تراب سے، تراب مانے مٹی، کت تطریب جیسے مٹی لگا کر اس کو صاف کرنا، والتشمیس سے، اور شمس میں سکھانا، یعنی شمس سے مراد دھوپ میں سکھانا، ایسی صاف کر کے سکھا دیا جائے، دھلنے کے پاک کرنے کے بعد سکھا دیا جائے، پھر تو پانی میں پڑنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، چمڑا بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ والتشمیس، اور دھوپ میں سکھانے کے ذریعے، یہ دباغت حکمیہ ہے۔ اب کیا کہتے ہیں آگے؟ اچھا ہاں، ایک چیز اور سن لیں، تو مردار کا چمڑا پاک ہو جاتا ہے دباغت اور دباغت، تو یہ تو کچھ صورتیں بتائیں، ورنہ نمک لگا کر بھی اس کو صاف کر دیا جائے، اچھے طریقے سے سکھا لو تب بھی پاک ہو جائے گا۔ کئی طریقے ہیں اس کو پاک کرنے اور سکھانے کے۔ آج ترقی یافتہ زمانہ ہے، کیمیکل لگا کر بھی دباغت دی جاتی ہے، اس سے بھی چمڑا پاک ہو جاتا ہے۔ تو کئی طریقے ہیں، یہاں تو یہ چند ذکر کر دیے گئے ہیں۔ اللہ جلد الخنزیر، جی بات آ رہی ہے، ہم بیان کریں گے ابھی، ٹھیک ہے، صبر کریں، ذرا صبر کا مظاہرہ کریں۔
الا جلد الخنزیر، سوائے خنزیر کے چمڑے کے۔ خنزیر کا چمڑا دباغت حقیقیہ کے ذریعے بھی پاک، دباغت حکمیہ کے ذریعے بھی پاک نہیں ہوگا۔ خنزیر کا چمڑا پاک، کیونکہ خنزیر نجس العین ہے، اس کا گوشت بھی ناپاک ہے، لعاب بھی ناپاک ہے، پیشاب پیخانہ بھی ناپاک ہے، اس کا چمڑا بھی ناپاک ہے۔ ہاں، سوائے خنزیر کے چمڑے کے کہ یہ دباغت کے ذریعے بھی پاک، والآدمی، یہ اور آدمی کے چمڑے کے کہ آدمی کا چمڑا بھی دباغت کے ذریعے پاک۔ لیکن اس کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا صحیح یہ ہے کہ آدمی کا چمڑا دباغت دینے کے بعد پاک ہو جائے گا، آدمی کا چمڑا دباغت دینے کے بعد پاک ہو جائے گا، لیکن اس کو استعمال کرنا جائز نہیں شرافت انسانی کی وجہ سے، اور نہ ہی انسان کا چمڑا اتارنا جائز ہے انسان کی شرافت کی وجہ سے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، کیا ہے؟ تو انسان کی شرافت کے پیش نظر یہ حکم دیا گیا ہے کہ انسان کا چمڑا نہیں اتارا جائے گا، اس کو کسی بھی کام میں استعمال نہیں کیا جائے گا، انسان چاہے مومن ہو یا کافر ہو، انسان تو ہے وہ۔ تو بہرحال والآدمی، اور آدمی کے چمڑے کے سوا، تو یہاں تو یہی کہا سوائے خنزیر اور آدمی کے چمڑے کے، تو اس کا مطلب یہی ہے خنزیر کا چمڑا بھی پاک نہیں ہوگا، اور تو بعض کا قول یہی ہے، لیکن بعض فقہاء نے فرمایا آدمی کا چمڑا پاک ہو جاتا ہے لیکن استعمال کرنا جائز نہیں ہے شرافت انسانی کے پیش نظر، اور خنزیر کا نجس العین ہونے کی وجہ سے۔ تو یہاں تک بات آ گئی۔ اب آگے وَتُطَهِّرُ الزَّكَاةُ الشَّرْعِيَّةُ جِلْدَ غَيْرِ الْمَأْكُولِ دُونَ لَحْمِهِ عَلَى صَحِّ مَا يُفْتَىٰ بِهِ۔ وَتُطَهِّرُ الزَّكَاةُ الشَّرْعِيَّةُ، زکوٰۃ شرعیہ پاک کر دیتی ہے۔ زکوٰۃ شرعیہ، زکوٰۃ شرعیہ کیا ہے؟ ذبح شرعی، ذبح شرعی طور پر ذبح کرنا پاک کر دیتا ہے جلدہ غیر المأکول، غیر معقول اللحم کے چمڑے کو، ان جانوروں کے چمڑے کو جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، اگر ان کو شرعی طور پر ذبح کر دیا جائے تو ذبح کرنے سے ان کا چمڑا پاک ہو جاتا ہے۔ جیسے کتا ہے، اس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، گرا کے کتے کو، اور بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کر دیا جائے تو ذبح شرعی کی وجہ سے کتے کا چمڑا پاک ہو گیا۔ شیر کو پکڑ کر ذبح شرعی کے طور پر ذبح کر دیا جائے تو شیر کا چمڑا، بھیڑیے کو پکڑ کر ذبح شرعی کے طور پر ذبح کر دیا جائے تو بھیڑیے کا چمڑا، اسی طرح جتنے ہیں خنزیر کو چھوڑ کر سارے جانور لے لو، ذبح شرعی کے ذریعے ان کا چمڑا، اب دباغت بھی ضروری نہیں ہے، ہاں اس کو صحیح سالم رکھنے کے لیے اس کو سکھا لیا جائے، کیمیکل لگا لیا جائے، تو غیر معقول اللحم خنزیر کے سوا، اس کو چھوڑ دیں وہ تو نجس العین ہے، وہ تو الگ ہی ہے۔ خنزیر کے سوا جتنے غیر معقول اللحم ہے، جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، ان کو بھی اگر شرعی طور پر ذبح کر دیا جائے تو ان کا چمڑا پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن کتے کے بارے میں فرمایا اس میں اختلاف ہے، بعض فقہاء کے، بعض ائمہ کے نزدیک کتا بھی نجس العین ہے نا، اس لیے بچنا چاہیے، اگرچہ پاک ہو جاتا ہے ذبح شرعی کے ذریعے، لیکن کتے کا چمڑا استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا مسلح بنا لے، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں اور گھن کرتے ہیں۔ بہرحال لیکن حکم یہی ہے کہ اگر شرعی طور پر اسے ذبح کر دیا جائے، کتا ہو یا بھیڑیا ہو یا شیر ہو یا چیتا ہو یا گیدڑ ہو، لومڑی ہو، بلی ہو، جو بھی ہو، ان کا چمڑا پاک ہو جاتا ہے۔ دیکھیں وَتُطَهِّرُ الزَّكَاةُ الشَّرْعِيَّةُ جِلْدَ غَيْرِ الْمَأْكُولِ، اور ذبح شرعی پاک کر دیتا ہے غیر معقول اللحم کے چمڑے کو، دون لحمہ، نہ کہ اس کے گوشت کو، اس کا گوشت پاک نہیں ہوتا ہے، علی اصح ما یفتیٰ بہ، اس اصح قول کے مطابق جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے، اس اصح قول کے مطابق جس پر، تو کیا معلوم ہوا کتاب کیا بتا رہی ہے؟ شرعی طور پر اگر غیر معقول اللحم جانور کو ذبح کر دیا گیا تو اس کا چمڑا لیکن اس کا گوشت پاک، لیکن صحیح یہ ہے کہ چمڑا بھی پاک ہو جاتا ہے اور گوشت بھی پاک ہو جاتا ہے۔ صحیح یہ ہے ذبح شرعی سے چمڑا بھی پاک ہو گیا اور گوشت بھی، لیکن کھانا جائز نہیں ہوگا،
پاک ہونا الگ ہے، کھانے کا حلال ہونا الگ ہے۔ آپ نے بھیڑیے کو ذبح کر دیا، چمڑا پاک ہو گیا ذبح کرنے کی وجہ سے، شرعی طور پر ذبح کیا، گوشت پاک ہو گیا، لیکن اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ مٹی پاک ہے، کیا کھانا حلال ہے اس کا؟ نہیں، حلال نہیں۔ ہاں، یہ نہ سمجھے کہ یہ چیز پاک ہے تو اس کا کھانا بھی جائز ہو گیا۔ لکڑی پاک ہے، کھانا جائز ہے، کھا کے دکھاؤ یہ تھی بھائی۔ ہاں، بہرحال تو صحیح یہ ہے ذبح شرعی کے ذریعے چمڑا بھی پاک ہو جاتا ہے اور اس کا گوشت بھی۔ تو یہاں کیا لکھا ہے؟ علی صح ما یفتیٰ بھی، اس اصح قول کے مطابق جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے گوشت پاک، لیکن صحیح قول وہ ہے جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے کہ گوشت پاک ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ترجمہ تو یہی کریں گے جو لکھا ہے، لیکن فتویٰ اس پر نہیں ہے۔ فتویٰ اس پر ہے کہ ذبح شرعی کے ذریعے چمڑا بھی پاک ہو جاتا ہے اور گوشت بھی، لیکن کھانا حلال نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیں، بات ہو گئی ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ لَا يَسْرِي فِيهِ الدَّمُ، وَكُلُّ شَيْءٍ اور ہر وہ چیز، لا یسری فیہ الدم جس میں خون سرایت نہیں کرتا ہے، خون نہیں بہتا ہے، لا ینجس بالموت وہ چیز موت کی وجہ سے نجس نہیں ہوتی ہے۔ جانور کے مر جانے کی وجہ سے وہ چیز ناپاک، جانور کے وہ حصے، وہ اعضاء، وہ پارٹس جن میں خون نہیں بہتا ہے، جانور کے مر جانے کی وجہ سے وہ ناپاک نہیں ہوتے ہیں۔ کالشعر جیسے بال، بالوں میں خون کہاں ہوتا ہے؟ بال کٹاتے ہیں خون نکلتا ہے؟ نہیں، بالوں میں خون نہیں ہوتا ہے، لہذا موت کی وجہ سے بال ناپاک نہیں ہوتے ہیں۔ مردہ جانور کے بال پاک ہیں سوائے خنزیر کے، اس کو تو چھوڑ ہی دیں۔ والریش المجزوز اور کٹے ہوئے پر جہاں تک خون نہیں ہوتا ہے جن میں، وہ پر بھی پاک ہیں، زندہ کے بھی پاک ہیں اور مردہ کے بھی پاک ہیں۔ پر کیا ہیں؟ ہاں، اگر پروں میں کوئی نجاست لگ جائے تو وہ نجاست لگنے کی وجہ سے ناپاک ہے۔ کالشعر جیسے کہ بال، والریش المجزوز اور کٹے ہوئے پر، والقرن اور سینگ میں بھی خون نہیں ہوتا، جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے، جڑ میں نہ جائیں، جڑ کی طرف نکل آتا ہے۔ والحافر اور کھر، جو کھر ہوتا ہے جانور کا، اس میں بھی خون نہیں ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی کریدتے اندر وہ کاٹتے چلے جاؤ تو پھر اوپر جا کر تو وہ نکلتا ہی ہے، لیکن اوپر خون نہیں ہوتا ہے، بلکہ کھر جانور کا چلتے چلتے کتنی بار ایسا ہوتا خود ہی نکل جاتا ہے۔ کالشعر جیسے کہ بال، والریش المجزوز اور کٹے ہوئے پر، والقرن اور سینگ، والحافر اور کھر، والعظم اور ہڈی، معلوم یکم بھی دسم جبکہ اس پر چربی نہ ہو، معلوم یکم بھی جبکہ اس پر نہ ہو دسم چربی، چونکہ چربی میں خون وغیرہ اور اس کا پانی سرایت کرتا ہے، اثرات ہوتے ہیں، تو جب ان چیزوں پر چربی نہ لگی ہو تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ پاک ہیں، ناپاک نہیں ہوتی ہیں۔ ہاں آگے دیکھیں، والعصب نجس فی الصحیح اور پٹھا، العصب مانے پٹھا، والعصب نجس فی الصحیح اور صحیح قول کے مطابق پٹھا ناپاک ہے۔ پٹھا جانتے نا، پٹھے بھی ہوتے ہیں جن پر سارا سسٹم چلتا ہے، بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں بکرا ذبح کیا جاتا ہے، اس کے پچھلے پیر میں کٹ لگا کے، ہڈی کاٹ کے ایک پٹھے پہ ٹانگ دیتے ہیں، پورا ٹانگا رہتا ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے۔ تو یہ پٹھا کیا فرما رہے ہیں؟ والعصب نجس فی الصحیح، صحیح قول کے مطابق پٹھا نجس ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ پٹھا پاک ہے، صحیح یہ ہے کہ پٹھا، آپ اٹھا کر دیکھیے بہار شریعت، فتاوی رضویہ شریف، صحیح یہ ہے کہ پٹھا پاک ہے۔ سمجھ گئے؟ ونافجۃ اور ونافجۃ الفا کے کسر فتح دونوں کے ساتھ ہے۔ ونافجۃ المسک طاہرۃ اور مشک کا نافہ، مشک کی تھیلی پاک ہے۔ ایک خاص قسم کی ہرن ہوتی ہے، اس میں ایک نافہ ہوتا ہے، ناف کی جگہ، اس میں اس کا کچھ مادہ جمع ہوتا رہتا ہے اور وہ خوشبو ہوتی ہے جسے کستوری اور مشک کہا جاتا ہے۔ جانتے ہوں گے، یہ تو مشہور ہے، کوئی ایسی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ تو جو کستوری کی خوشبو ہوتی ہے اس ہرن سے جمع ہوتی ہے، اس کو کاٹ لیا جاتا ہے، خوشبو ہوتی ہے، پاک ہوتی ہے، اس کا لگانا جائز ہے۔ تو بحث اس پر چل رہی ہے، خوشبو تو پاک ہے، لیکن جس تھیلی میں ہے، جو چمڑا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا ونافجۃ المسک طاہرۃ اور مشک کی تھیلی
جو نافع ہے وہ بھی کیا ہے؟ پاک ہے، کل مسک مشک کی طرح، جس طرح اس میں کا مشک پاک ہے اسی طرح وہ تھیلی بھی جو چمڑے کی ہوتی ہے وہ بھی پاک ہے۔ وَأَكْلُهُ حَلَالٌ، اور اس کو کھانا جائز ہے، حلال ہے۔ یہ بھی یاد رہے جب آپ نے مرغہ ذبح کر دیا تو مرغے کا گوشت بھی حلال ہے، اس کا چمڑا کھانا بھی حلال ہے۔ مرغے کا چمڑا کھایا بھی جاتا ہے نا، بہت سی جگہ پر اس کو اتارتے نہیں ہیں چمڑے، یہاں تو اتارتے ہیں۔ آپ کرناٹکا کے ایریے میں چلے جائیے چمڑا نہیں اتارتے ہیں، جو ادھر کے لوگ ہوں گے۔ آپ ممبئی کی سائڈ میں چلا جائیے چمڑا نہیں اتارتے، اگر اتروانا ہے اسپیشل کہنا پڑے گا، چمڑے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا کھانا حلال ہے، اس کا کھانا، کسی کو شک ہو تو مجھے بتائے، اس کا کھانا حلال ہے۔ اور جو دیسی مرغے ہوتے ہیں ان کا چمڑا تو اتارنا ہی نہیں چاہیے، بڑا اس میں پاور، طاقت تو اسی میں ہوتی ہے، اس کو اتارنے کے بعد تو پاور کم ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو اسی طریقے سے جو جانور ذبح کیا گیا ہو، وہ بھینس ہو، بیل ہو، یا بکرا ہو، بکری ہو، مینڈا ہو، دمبا ہو، جب ذبح کر دیا گیا اس کے گوشت کا کھانا بھی حلال ہے، اس کے چمڑے کا کھانا بھی حلال ہے، اس کے چمڑے کا کھانا بھی حلال ہے۔ مورشش میں پائے بنتے ہیں تو وہاں پر پائے کے اوپر چمڑا ہوتا ہے نا، چمڑا نہیں اتارتے پائے کے اوپر کا، ریزر لے کر بالوں کو چھیلتے ہیں، بالوں کو چھیل دیتے، باقی ایسے ہی پکاتے، لیکن چمڑے میں جو گھسے ہوئے بالوں کی جڑیں ہوتی ہیں، ہم نے دیکھا پائے حلیم بنتا ہے وہاں، اب وہ بوٹی دکھ رہی، اس میں کچھ لگ رہا ہے، میں پوچھا کس کے کیا پائے کے ہیں، اب اس میں وہ جڑیں بالوں کی دکھ رہی ہیں، ہم لوگ تو نہیں کھا سکتے، وہ ہم نہیں کھاتے تھے، ایک طرف کر دیتے تھے۔ تو وہ جو چمڑا ہوتا ہے کھاتے ہیں لوگ، اور کھانا حلال ہے، جائز ہے چمڑے کا کھانا۔ ہاں بالوں کو نکال دینا چاہیے، بچنا چاہیے، اس سے بچتے ہیں، لیکن چمڑے کو کھانا حلال ہے، یہ یاد رہے، مسئلہ معلوم رہے گا، یہ نہ سمجھے کہ چمڑا کھانا حرام ہے۔ تو دیکھو یہاں جو نافع ہوتا ہے مشک کا، اس کے بارے میں بالکل واضح لکھا ہے، اور مشک کی تھیلی، مشک کا نافع پاک ہے، مشک کی طرح اس کا کھانا حلال ہے۔ وَالزَّبَادُ طَاہِرٌ، اور زباد پاک ہے، تَصِحُّ صَلَاةُ مُتَطَیِّبٍ بِهِ، تَصِحُّ صَلَاةُ مُتَطَیِّبٍ بِهِ، اور اس کی نماز صحیح ہے جس نے اس کے ساتھ خوشبو لگائی ہو، اور اس کی نماز صحیح ہے جس نے اس کے ساتھ متطیب، خوشبو لگانے والا، اطیب سے ہے، تطیب یا تطیب، خوشبو لگانا، متطیب خوشبو لگانے والا، بھی اس کے ساتھ اے بالزباد، زباد کی خوشبو لگانے والے کی نماز صحیح ہے، اور زباد کیا ہے؟ پاک ہے۔ زباد کیا ہے؟ پہلے اتنا تو کہہ لو زباد پاک ہے، پھر ہم بتا رہے ہیں ہوتا کیا ہے؟ زباد پاک ہے، جس نے زباد خوشبو لگائی، زباد خوشبو لگا کر نماز پڑھنے والے کی نماز صحیح ہے، نماز صحیح ہے۔ اب یہ زباد کیا ہوتا ہے؟ ایک جانور ہوتا ہے بلی کی طرح، ایک جانور ہوتا ہے منہ لمبا ہوتا ہے بلی سے، سر بلی سے چھوٹا ہوتا ہے، اور لمبا یہ کچھ جانور ہوتا ہے جسے دیہات میں مشک بلائی کہا جاتا ہے۔ مشک بلائی ہم نے دیکھی ہے، یہ جنگل میں جو پودینہ پیپرمنٹ وغیرہ ہوتا ہے ان میں یہ جانور مل جاتا ہے، تو کچھ لوگ پکڑ لیتے ہیں، لے آتے ہیں، گھر پہ رہ لیتا ہے، دودھ بھی پیتا ہے، وہ بلی کی طرح بہت سارے اس کے کام ہوتے ہیں، تو اسے مشک بلائی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک جانور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے نالے میں بھی یہ کستوری کی طرح کچھ جمع ہوتا رہتا، اس کے پسینے کا غالباً یہ حصہ ہوتا ہے، جمع ہوتا رہتا ہے، جمع ہوتے ہوتے وہ گاڑھی ایک خوشبو بن جاتی ہے، خوشبودار، جیسے مشک والی ہرن کے نافے میں جمع ہوتی ہے، خوشبو ہوتی ہے، اسی طرح اس کے نالے میں بھی کچھ حصہ یہ جمع ہوتا رہتا ہے اور یہ خوشبودار ہوتا ہے، اسے ہی زباد کہا جاتا ہے، اسے ہی زباد کہا جاتا ہے۔ وہ پاک ہے، اس خوشبو کو لگا کر نماز پڑھنے والے کی نماز صحیح ہے، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ مشک بلائی ہوتی ہے جسے دیہات میں کہا جاتا ہے، آپ نیٹ پر دیکھیں گے تو آپ کو یہ مل جائے گا۔ وہ زباد و طاہرن، اور زباد پاک ہے، تصح صلاۃ و متطیب بھی، اس کی خوشبو لگا کر نماز پڑھنے والے کی نماز صحیح ہے۔